الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس وقت جو بندر اور خنزیر ہیں کیا یہ مسخ شدہ بشر ہیں؟ سوال کیا گیا ہے آپ مجھے بندروں کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ وہی بشر ہیں جنہیں اللہ رب العزت کے احکام میں معصیت کی بنا پر جانوروں میں مسخ کر دیا گیا تھا، اور اگر معاملہ کچھ ایسا ہی ہے تو وہ کون سی قومیں ہیں؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ انسان کی ظاہری شکل کے بدلنے کو مسخ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی ایک مقام پر یہ خبر دی ہے کہ اس نے بنی اسرائیل میں سے کچھ کی شکلوں کو مسخ کر کے اللہ تعالیٰ کی معصیت کرنے پر بطور سزا بندر بنا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا بھی علم ہوگا جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اسے ہم نے پہلے اور بعد والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت کا سبب بنا دیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 65 اور 66۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قصہ کو سورۃ الاعراف میں ذرا تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیے جو سمندر کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جب ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن سر اٹھائے ہوئے ان کے پاس آتیں، اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہ آتی تھیں۔ اس طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، تم ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں عذاب دینے والا ہے، بہت سخت عذاب، انہوں نے کہا تمہارے رب کے سامنے عذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید وہ ڈر جائیں۔ پھر جب وہ اس بات کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ان کو سخت عذاب میں پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر جب وہ اس بات میں حد سے بڑھ گئے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 163 تا 166۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، آپ کہہ دیجئے اے یہودیوں اور عیسائیوں، تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ایمان لائے ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم میں اکثر لوگ فاسق ہیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا اجر پانے والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت نے لعنت کی اور ان پر غصے ہوا، اور ان میں سے کچھ کو بندر اور کچھ کو خنزیر بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی پرستش کی، یہی وہ لوگ ہیں جو بدترین درجے والے ہیں اور یہی سیدھے راہ سے زیادہ بھٹکنے والے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 59 اور 60۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا میں انہیں مسخ کر دیا، اور پھر یہ سزا صرف بنی اسرائیل کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس امت محمدیہ میں بھی مسخ نہ ہو جائے۔ اور جو لوگ تقدیر کی تکذیب اور شراب نوشی کرتے ہیں اور گانے سنتے ہیں ان کے بارے میں اسی قسم کی وعید آئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت سے قبل مسخ اور زمین میں دھنسنا اور پتھروں کی بارش ہوگی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4059 اور صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 3280۔ خسف کا مطلب ہے زمین شک ہو اور اس میں کوئی شخص یا گھر یا کوئی شہر دھنس جائے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تھا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ سورۃ القصص آیت نمبر 81۔ اور قذف پتھروں سے مارنے کو کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قوم لوط کے ساتھ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا، اور ہم نے ان پر کنکر والے پتھر برسائے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 74۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اس امت میں اہل قدر یعنی تقدیر کی تکذیب کرنے والوں میں زمین میں دھنسایا جانا یا پھر مسخ یعنی شکلوں کا بگڑنا ہوگا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2152۔
صحیح ترمذی حدیث نمبر 1748۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے ہی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس امت میں زمین میں دھنسنا اور شکلوں کا بگڑنا یعنی مسخ اور پتھروں کی بارش ہوگی۔ تو مسلمانوں میں سے ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کب ہوگا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب ناچنے والیاں اور موسیقی کا ظہور اور شراب نوشی ہونے لگے گی۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2212۔ صحیح ترمذی حدیث نمبر 1801۔ اس حدیث میں لفظ القینات کا معنی مغنیات یعنی گانے والی کنجریاں ہیں۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اس امت میں بھی کچھ معصیت اور گناہوں کی سزا مسخ یعنی شکلوں کا بگاڑنا ہوگا۔ تو مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کے ارتکاب سے پرہیز کرنا اور بچنا چاہیے۔ اس شخص کے لیے تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب اور انتقام کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی سزا کے اسباب سے بچا کر رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اور اس وقت موجود بندر اور خنزیر یہ ان میں سے نہیں جو کہ پہلی امتوں میں سے مسخ کیے گئے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جسے مسخ کر دے اس کی نسل ہی نہیں چلاتا، بلکہ وہ اسے مسخ کرنے کے بعد ہلاک کر دیتا ہے اور اس کی آگے نسل نہیں بناتا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بندر اور خنزیر انہی میں سے ہیں جنہیں مسخ کیا گیا تھا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلا شبہ اللہ رب العزت مسخ کیے گئے کی نسل نہیں بناتا اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہوتی ہے، اور بلا شبہ بندر اور خنزیر تو پہلے ہی موجود تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2663۔ امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں کہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، اور بلا شبہ بندر اور خنزیر تو پہلے ہی موجود تھے، یعنی بنی اسرائیل کے مسخ ہونے سے قبل ہی بندر اور خنزیر موجود تھے، تو یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ مسخ میں سے نہیں ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 14085۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔